ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان حیا جاوید۔ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ آج سے چلے کلان شروع ہوا۔ اکثر بیشتر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو ہی چلے کلان شروع ہو جاتا ہے تو سردیوں میں شدت پیدا ہو جاتی ہے، اور ایسے میں اگر بارش یا برف گرے، دیکھنے کو آج تک ملا ہے کہ اگر اس ٹائم جب چلے کلان کی آمد ہو اور چلے کلان کی شروعات ہو چکی ہو، اگر ایسے میں برف گرے تو منجمد ہو جاتی ہے، تو کافی مشکلات اس سے پیش آ جاتے ہیں۔ لیکن اس سال آپ دیکھیں گے کہ دن بھر آج دھوپ کھلی رہی، دھوپ تو کھلی رہی، لیکن دوسری جانب سے اگر ہم دیکھیں کہ جو درجہ حرارت ہے کم سے کم ریکارڈ کیا گیا، جو کل رات کی رات تھی اس میں کم سے کم درجہ حرارت -4.20 ڈگری جو ٹیمپریچر تھا وہاں تک پہنچ گیا۔ تو چلے کلان جو آتا ہے وادی کشمیر میں 40 دن پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد چلے خورد آتا ہے، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ چل بچہ جسے کہتے ہیں 3 مرحلوں میں یہ آ جاتا ہے۔ چلے کلان جو عام کہاوت ہے، چلے کلان جو بزرگ ہوتا ہے اس سے کلان کہا جاتا ہے، وہ 40 دن کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد چلے خورد جو ہے اسے جوان تصور کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد بچہ۔ چلے کلان 40 دن پر مشتمل ہوتا ہے، چلے خورد 20 دن پہ مشتمل ہوتا ہے، اور چلے بچہ جو ہے وہ 10 دن پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو ایسے میں موسم کیا کروٹ آگے بدلتا ہے، ہم آج آپ کو پوری تفصیل دکھائیں گے کہ چلے کلان کس قسم کا ہوتا ہے اور اس میں کیا کیا مشکلات پیش آ جاتی ہے، اور لوگوں کی تیاریاں کیا ہوتی ہے، اور آگے اس کے آگے چلے کلان میں کیا کچھ موسم ہوگا۔ آپ دیکھیے ہمارے ساتھ ساری تفصیل۔ چلے کلان کی آمد کے ساتھ ہی اگر ہم جھیل ڈل کا رخ کرتے ہیں تو بہت سارا حصہ جو اس کا ہے شدید منفی درجہ حرارت ہونے کی وجہ سے منجمد ہو جاتا ہے۔ اگر ہم رات کی بات کریں، -4.20 ڈگری سیلسیس جو ہے سری نگر میں کل رات کا درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ جھیل ڈل میں شکارہ چلانے والے لوگ چلے کلان کے آتے ہی مشکلات سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ گرمیوں میں یہ لوگ آسانی سے شکاری چلاتے ہیں، لیکن سردیوں میں پانی منجمد ہونے کی وجہ سے انہیں کافی مشکل پیش آتی ہے شکارہ چلانے میں۔ اتنا ہی نہیں، صبح اور شام کافی دھند چھا جاتی ہے، جس کی وجہ سے ڈرائیور حضرات کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ صبح سویرے جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس جو ہے وہ جلانی پڑتی ہے، اور ایسے میں سڑک حادثات ہونے کا کافی اندیشہ ہوتا ہے۔ ڈرائیور حضرات سے ہماری اپیل ہے کہ وہ آرام سے گاڑی چلائے جب دھند انہیں محسوس ہو۔ عام لوگ جو سڑکوں پہ چلتے ہیں وہ بھی فٹ پاتھ کا استعمال کرے۔ سردیوں میں آپ اکثر بیشتر دیکھیں گے کہ دکاندار حضرات جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں آگ جلاتے ہیں، اور اسی آگ سے اپنے آپ کو گرم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے مناظر ہمیں
اکثر و بیشتر وادی کشمیر میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ چلے کلان میں مزدور طبقہ بھی کافی مشکلات سے دوچار ہو جاتا ہے۔ چلے کلان میں اکثر و بیشتر لوگ زیادہ ملبوسات پہنتے ہیں اور فیرن کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ لوڈ بخاریوں، کانگڑیوں، بلوور وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں اور اکثر بیشتر اسی موقع پہ آگ کی واردات زیادہ نمودار ہو جاتی ہے۔ آنے والے دنوں میں موسم کس قسم کا ہوگا، اس پر مفصل بات کریں گے ہم ماہر موسمیات سے، اور ان سے سنیں گے کہ چلے کلان میں اگلے دنوں کیا موسم کا حال رہے گا۔ دیکھیے، ابھی ہم نے فورکاسٹ جو جاری کیا ہے اس حساب سے 25 تاریخ تک ابھی موسم جو ہے خشک رہے گا۔ ابھی اس میں زیادہ تبدیلی نہیں آئے گی، البتہ دن بہ دن رات کا درجہ حرارت جو ہے مزید کم ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سردی کی شدت میں اور اضافہ ہوگا، جس کی وجہ سے یہ درجہ حرارت مائنس میں ابھی چل رہا ہے اور مائنس میں گر سکتا ہے۔ اس کے بعد 26-27 کی تاریخ کو ایک ویسٹرن ڈسٹربنس یہاں جموں کشمیر میں آ رہا ہے، جس کا ایفیکٹ یہ رہے گا کہ موسم کلاؤڈی ہو جائے گا۔ اس دوران کہیں کہیں ہلکی بارش ہوگی اور پہاڑی علاقوں میں کہیں کہیں ہلکی سے درمیانے درجے کی برف باری بھی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے رات کا درجہ حرارت بڑھ جائے گا۔ جو سردی ہے اس میں تھوڑا کمی آ سکتی ہے، تو اس کے بعد پھر موسم ٹھیک ہوگا اور مزید ٹیمپریچر گرتا رہے گا۔ یہ سب سے پہلے تو سردی سے بچنے کے لیے ہمیں تو گرم ملبوسات لگانے چاہیے۔ اس میں دوسرا یہ فیکٹر ہے کہ جو کانگڑی، بخاری، گیس بخاری ہم یوز کرتے ہیں، اس کو بڑے کاشیسلی یوز کریں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی لوگ اس کو سیریسلی نہیں لیتے ہیں، کچھ غلط طریقے سے بھی پھر آگ بھی لگ سکتے ہیں اور بھی کچھ ٹریجڈی یا کچھ اور بھی کچھ خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے لوگوں کو بہت ہی احتیاط برتنا چاہیے، خاص کر اس دوران۔ یہ چلے کلان جو ہے یہ ہارش ونٹر ہوتا ہے، جو کشمیر میں سب سے زیادہ سرد ترین موسم اس پیریڈ میں ہوتا ہے۔ کلان جو ہے یہ ہارش ونٹر ہے 40 دن کا، 21 دسمبر سے اینڈنگ 31 یا 30 جنوری تک ہوتا ہے۔ اس کے بعد 20 دن کا چلے خرد ہوتا ہے، وہ کمپیریٹلی تھوڑا کم ٹھنڈ ہوتا ہے چلے کلان سے۔ اس کے بعد اور 10 دن یعنی اینڈنگ فیبروری تک، فیبروری کا مہینہ بھی مانا جاتا ہے، جس میں چلو بچے ہوتے ہیں لاسٹ 10 ڈیز، اس میں تھوڑا سا مطلب یہ جو پیریڈ ہے 40 + 30 دن 70 دن کا پیریڈ جو ہوتا ہے، یہ پورا ونٹر پیریڈ مانا جاتا ہے کشمیر کے، جس میں سنو فال کے بھی چانسز ہوتے ہیں۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ویدر سسٹم کتنے آئیں گے، فریکوینسی کیا ہوگی، کسی سال میں زیادہ برف پڑتی ہے، کسی میں کم پڑتی ہے، لیکن میکسیمم چانسز جو سنو فال کے ہوتے ہیں وہ اسی چلے کلان، چلو بائچو اور خرد، یہ 70 دن میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد مارچ میں آپ کو پتہ ہی ہے، اس کے بعد موسم میں سدھار آتا ہے، تھوڑی گرمی آتی ہے، ٹیمپریچر بھی بڑھ جاتی ہے، لیکن ہمیں اسی ہارش ونٹر میں احتیاط برتنا چاہیے۔ ابھی جو سسٹم آ رہا ہے اس میں سنو فال کے چانسز نہیں ہے، ہلکی بارش ہو سکتی ہے اور کلاؤڈی رہے گا، جس کی وجہ سے رات کا ٹیمپریچر جو ابھی -4 ڈگری چل رہا ہے، اس میں +0 ڈگری یا -1 تک پہنچ سکتا ہے، جس میں تھوڑی ہمیں وارم نائٹ ملے گی۔ تو ابھی سنو فال کے زیادہ